بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دستی ہے، رزق کی کمی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کاروباری بندش ہے، قرض میں مبتلا ہیں، مالی حالات بہتر نہیں، گھر میں رزق کی کمی ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، یہ سورۃ الفاتحہ کا بہت ہی پاورفل عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے، بہت ہی پاورفل سورت ہے۔ اس سورت کا وظیفہ جس کسی بھی حاجت کے لیے کریں انشاءاللہ العزیز وہ لازمی پورا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، اس لیے کوئی بھی حاجت پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، مصیبت ہو، تنگ دستی ہو، رزق میں کمی ہو، بے روزگاری ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، بے آسرا ہیں، قرض کی ٹینشن ہے، بے اولادی ہے، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، تو اس کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کیجئے گا اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے گا، کیونکہ یہ ہر طرح کی مشکل کے لیے، ہر طرح کی حاجت کے لیے، ہر طرح کی دعا کے لیے یہ بہت زیادہ فضیلت والا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات حاصل کریں، ہر طرح کی مصیبت سے نجات حاصل کریں۔ یہ بہت زیادہ فضیلت والا اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لازمی کیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، ان کی جو بھی دعا ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ رب العزت دور فرمائے، جو بھی دعا ہو قبول و منظور فرمائے، جو بھی حاجت ہو پوری فرمائے۔ بے روزگار ہیں تو نیک اور اچھا روزگار نصیب فرمائے، بے گھر ہیں تو اللہ رب العزت رحمتوں والا، برکتوں والا اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائے۔ کاروباری رکاوٹ ہے تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کاروبار کی رکاوٹ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت اس عمل، اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ میرے جو بھی بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، میری ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ جانیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی آمین کے صدقے آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے، ہر قسم کی دعا کو قبول و منظور فرمائے، ہر قسم کی حاجت کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جی، یہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور یہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی اس سورت
کا وظیفہ کرے گا انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت، وہ اس کی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ چاہے تو آپ تہجد میں اٹھ کے کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کہ فرض نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ہے تو اگر ہم نماز کے بعد کریں گے تو وہ لازم ہمارا وظیفہ مکمل انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے بھی ہم پڑھیں گے وہ لازمی حاجت پوری ہوگی۔ تو اس لیے فرض نمازوں کی پابندی لازمی کریں، صدقہ خیرات کریں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، نماز کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے مکمل درود پاک پڑھ کے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے مکمل 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح کرنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کی تسبیح کر کے تو آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا وظیفہ کرنے کا نیت ہے کہ ہم نے اس نیت سے یہ وظیفہ کیا ہے، اس نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے مکمل اس تسبیح کو کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی دعا ہے آپ نے وہ دعا کر کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت منوانی ہے، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جیسے ہی یہ وظیفہ کریں گے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو لازمی اس وظیفے کو کیجیے گا، آپ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کسی بھی وجہ سے کریں گے تو وہ آپ کا مقصد لازمی پورا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کریں اللہ رب العزت ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس پریشانی کو دور فرمائے اور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور تمام حاجتیں
حاجتیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔